اور ایسا گناہ گناہوں میں ایسا گناہ کہ جس کی سزا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتے، دنیا ہی کے اندر اس کی سزا کی ابتدا اور آغاز ہو جاتا ہے، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرے اس گناہ کی سزا ہے۔ سینکڑوں واقعات ایسے، لیکن یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ بڑا عجیب اس لیے ہے کہ ایک نعمت ایسی ہے وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو نہیں سکتی، ہم سے پہلے لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک طبقہ تھا، ایک گروہ تھا، ایک خوبصورت جماعت تھی جس کو ایک نعمت حاصل ہوئی، ان کے بعد پھر تا قیامت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے ایمان دل میں ہو اور نظر نبی کے چہرے پر ہو۔ ایمان کی حالت میں نبوت کے چہرے کو دیکھنا، یہ نعمت دنیا کی نعمتوں میں ایسی نعمت ہے کہ لمحہ بھر جس نے ایسے آنکھ اٹھا کے اللہ کے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، بس وہ باقی ساری مخلوق سے انبیاء کے بعد آگے نکل گیا، اس کی نجات اسی وقت ہو گئی، اس کی رضا کا اعلان اسی وقت ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو۔ اللہ نے سمجھوتا کر لیا۔ اللہ نے ذاکر اتنی بڑی نعمت ہے دیدار نبی، مقام اتنا اونچا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا صحابی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی میسر، معیت بھی میسر، زیارت بھی میسر، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اور اس کے باوجود آخری وقت ہے اور ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ، یوں ایسے نزع کا عالم ہے، آخری وقت ہے، جان نہیں نکل رہی۔ جب صحابہ تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھ کر پریشانی کے عالم میں بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی فلاں آدمی ہے، آخری وقت ہے، بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، دن گزر گئے ہیں، اس کی جان نہیں نکل رہی، تکلیف سے تڑپ رہا ہے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ آپ اندازہ کریں اس سے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ سے جا کے پوچھے معاملہ کیا ہے، امی سے جا کے پوچھے معاملہ کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو عرض کیا اللہ کے نبی اس نے میرا بہت دل دکھایا تھا، وہ جو دل دکھایا تھا وہ دل کے اندر بات موجود ہے، اس لیے دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ ہوتا ہے بعض دفعہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ نے ایسے نقشے بھی قائم کیے تاکہ ان سے ہم عبرت لیں، سبق حاصل کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے اور اس سے فرمایا کہ تو اس کو معاف کر دے، مائیں ہوتی ہیں، خواتین بعض دفعہ بات کو جلدی نہیں سمجھنا چاہتی یا سمجھ نہیں آتی، آگے سے عرض کرتے اللہ کے نبی بہت دل دکھایا ہے، میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ جی نہیں چاہتا کہ میں اس کو معاف کروں۔ حضور پریشان۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز اپنایا، اللہ کی محبوب کی ذات پہ قربان جائیں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ایسا انداز پتہ تھا کہ ماں جتنی زیادہ ناراض ہو جائے لیکن اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے خطرے کے اندر بچے اور بچے کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو صرف جگانا پڑتا ہے، بیدار کرنا پڑتا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا، فرمایا کتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، آپ ایسا کریں لکڑیاں اکٹھی کریں نا، ذرا آگ جلائیں، تو بندوبست کریں کہ کسی نہ کس طرح اس کو آگ میں ڈال دیں، اس کی جان ہی نکل جائے، جان چھوٹ جائے۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، ماں سن رہی تھی، جب ماں نے یہ جملہ سنا تو فوراً بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی معاف کر دے، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اس کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جو ماں دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گی؟ نہیں دیکھ سکتی، ماں کا دل ہے۔ ادھر سے اس نے معافی کا اعلان کیا، ادھر سے یہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ صحابی ہونے کے باوجود ادھر والدہ یا والد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی پاداش میں اس کو دنیا ہی کے اندر سزا کی ابتدا ہو رہی ہے، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وارننگ ہے، تمہارے لیے وارننگ ہے۔
تم ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ کہ یہ دیکھو۔ اب صحابی سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ لیں۔ خواب میں کسی کو نصیب ہو تو الگ بات ہے، لیکن بیداری کے عالم میں تو نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا بڑا گناہ کہ جس گناہ کو دنیا میں دکھا کے بتایا گیا کہ اس وقت تک بخشش نہیں جب تک یہاں سے بخشش نہیں ہے، والدین کی طرف سے بخشش نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ داخل ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ بار بار 3 مرتبہ رپیٹ ہوا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، یعنی رسوا ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی کون ذلیل ہو گیا، کون رسوا ہو گیا؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت دی یا دونوں میں سے کسی ایک کو دیا اور زندگی میں اس نے اطاعت کر کے اللہ کی جنت کو نہ پایا، وہ آدمی رسوا ہو گیا، وہ آدمی رسوا ہو گیا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت کے جنت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی خواب آتا تو وہ صحابہ سے بھی بیان کرتے تھے، اور یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے آج رات خواب یہ دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں کسی کے قرآن حکیم پڑھنے کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن حکیم پڑھنے کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے خواب کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے، قرآن حکیم کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ قرآن حکیم پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز جنت سے آ رہی ہے۔ تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کا بڑا اطاعت گزار تھا، اپنے والدین کا بڑا اطاعت گزار تھا، گویا اشارہ کر دیا کہ یہ نعمت اس کو ملی کہ اس کی آواز، تلاوت کی آواز جنت سے آ رہی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اولاد کو خوش قسمت اور خوش نصیب قرار دیا۔ فرمایا وہ اولاد کتنی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے کہ جو اطاعت کی حالت میں صبح کرتی ہے، اطاعت کی حالت میں صبح کرتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر دوسرا ارشاد فرمایا وہ خوش قسمت اور خوش نصیب کیسے ہیں؟ فرمایا کہ جو اطاعت میں صبح کرتے ہیں اور اٹھتے ہوئے شفقت کی نظر سے، اطاعت کی نظر سے، احترام کی نظر سے والدین کو دیکھتے ہیں، ایک نظر پر اللہ ایک مقبول نفلی حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، ایک نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب۔ اور دن میں کتنی مرتبہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں کہ اگر ایک انسان ایک دن میں یا ایک رات میں 100 مرتبہ بھی آمنا سامنا کرتا ہے تو 100 مقبول حج لے کے سوتا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک طرف وعیدیں بتائیں، ڈانٹ ڈپٹ کی کہ گناہ کتنا ہے، دوسری طرف اجر بتا دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم